السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی میں آپ کو انتہائی سنسنی خیز معلومات کے ساتھ قیصر روم کے محل کی سازشیں اور فرعونوں کے کھنڈرات کے چھپے ہوئے راز اور اسلام کے علم برداروں کے معجزاتی کارنامے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے۔ تو چلیے میں آپ کو کہانی کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو ہماری نئی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کے بہت بعد کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلے ہوئے جلتے جھلساتے ریگزار میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہم سفر تھا جس پر وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا، لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، کچھ اس لیے کہ رہزنوں اور قزاقوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ کٹھن مسافت بھی سہل لگتی تھی، ہر سہولت مل جاتی تھی۔ بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکا ہوا راہی لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان نہ تھا جو گم کردہ راہ مسافر کے ہوا کرتے تھے۔ سفر کی صعوبت کے آثار تو چہرے مہرے پر نمایاں تھے، لیکن وہ مطمئن و مسرور تھا۔ کبھی کوئی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جسے گھوڑا اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا، 2 پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا اور اس کا جو لباس تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں، وہ کوئی غریب سا عرب بھی نہیں، اشیاء خرد و نوش اور لباس سے ہی نہیں۔ چہرے کا جلال اور اس کا پروقار سراپا بتاتا تھا کہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد۔ اس کے سفر کا ایک اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والے اونچے نیچے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ قریب ہی چھوٹا سا ایک نخلستان ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا جسے اسے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ وہ نخلستان تک پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑے نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور پانی پر جا کر رکا۔ گھوڑا دن بھر کے پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور وہ تھیلا کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ صبح ابھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ صحرا کی رات کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقے سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، کچھ دور آگے ٹیکریاں تھیں، یہ بھی ریت اور مٹی کی تھی، ان پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں تھیں۔ کچھ وقت گزرا، وہ ان ٹیکریوں کے اندر جا رہا تھا۔ ان میں سے گزرنے کے راستے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں آ کر وہ راہ رو بھٹک جاتے ہیں جو صحرا کے بھید نہیں جانتے، اور وہ ٹیکریوں کے اندر ہی چلتے چلتے تھک کر شل ہو جاتے ہیں۔ وہ فاصلہ تو بہت طے کر لیتے ہیں لیکن پہنچتے کہیں بھی نہیں۔ یہ سوار صحرا کا بھیدی معلوم ہوتا تھا، اسے جدھر سے راستہ ملتا تھا بے خوف و خطر گزرتا جاتا تھا۔ پھر ٹیکریاں کم ہونے لگی اور بار بار دائیں بائیں مڑنے اور بھٹک جانے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کی یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک دوسرے سے اور زیادہ دور دور ہو گئیں۔ وہ آخری ٹیکری سے گھوم کر آگے گیا تو اس کے سامنے ریت کا سمندر افق تک چلا گیا تھا اور سورج سر پر آ گیا تھا۔ ریت جل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والے شعلے آگ جیسے نہیں بلکہ شیشے اور چشمے کے پانی کی طرح شفاف تھے۔ ان سے پرے کی چیزیں ان میں سے اس طرح نظر آتی تھیں جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتی، لیکن جھلمل جھلمل کرتی نظر آتی۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا، کوئی سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شتر سوار ہے یا گھڑ سوار، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دھمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ بے آواز پا چلا کرتا ہے، تاہم ابھی اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ وہ رک گیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ آنے والا کوئی رہزن ہی ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ لمبے سفر پر اکیلے اکیلے نہیں نکلا کرتے۔ یہ اس جیسا کوئی مسافر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زر و جواہرات نہیں تھے کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔ البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جسے وہ دست بردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔
جو جو سوار کا عکس واضح ہوتا آ رہا تھا، اس گھڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا، وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کر دے یا عقب سے حملہ کر دے۔ ریت کے شفاف شعلوں میں سے آنے والا قریب آ گیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا، چہرے کو تپش سے بچانے کے لیے اس نے سر اور چہرے کو کپڑا لپیٹ رکھا تھا، آنکھیں ذرا ذرا سی نظر آ رہی تھی، ایسے ہی اس کے انتظار میں رکے کھڑے سوار نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اور تم اکیلے کیوں نکلے؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، آنے والے سوار نے کہا۔ کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے، اس سوار نے کہا۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن الولید! دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر کے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ عمر بن العاص۔ خالد بن ولید نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا، کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغلگیر ہو گئے اور کچھ دیر تک ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، خالد بن ولید جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، اور دوسرے تھے عمر بن العاص جنہوں نے فاتح مصر کا اعزاز حاصل کیا۔ دونوں نے قیصر روم کو فیصلہ کن شکست دے کر اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ قیصر روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ہرقل جو طاقت کا دیو کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے آگے بھاگا پھر رہا تھا۔ جنگ یرموک آخری معرکہ تھا جس میں ہرقل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمر بن العاص وہاں بھی جا پہنچا۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور شجاعت کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ ایمان نفروز، ولولہ انگیز۔ خالد بن ولید کی داستان فتوحات و شجاعت۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سالار وہاں کیا کر رہے تھے جہاں لقدق صحرا، جنگل، بیابان اور زندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کی وہاں اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بڑی بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغ زن۔ عسکریت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی اور فن حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا، لیکن اہل قریش جس میدان و معرکے میں مسلمانوں کے مقابلہ منہ کی کھائی اور اگلے معرکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی عسکری ذہانت اور اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر خالد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکہ سے نکلے اور مدینے کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار مسافت تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمرو بن العاص مل گئے۔